قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر انسان کو ارادہ اور اختیار کی بھی آزادی دی ہے، وہ چاہے اسے کا صحیح یوز کرے یا پھر اسے مس یوز کرے۔ تو اب ضروری بات جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، لیکن بسا اوقات کچھ معاملات میں ہماری پوری کوششوں کے باوجود بھی ہمیں ناکامی سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے اندر یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ خدا کی طرف سے امتحان تھا، ناکامی، یا پھر اس میں ہماری کوئی اپنی ہی کوتاہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا۔ ایک ہماری وہ زندگی ہے جس میں ہمیں کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور ہم اپنا منصوبہ بناتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے کچھ پڑھ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، کمانا بھی ہے، روٹی بھی کھانی ہے۔ اس پہ جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ تو اس دنیا کے منصوبے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ قوانین کار فرما ہے، وہ اسی طریقے سے کار فرما رہتے ہیں۔ ایک ہمارا امتحان ہے جو ہمارے اخلاق کی وجود کا امتحان ہے، وہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ یعنی یہ تو دنیا ہے ہمارے لیے کھلی ہے، اس میں تدابیر کیجئے، کامیاب بھی ہو جائیں گی، ناکام بھی ہو جائیں گی۔ ہر تدبیر کا تجزیہ اور تحلیل کر کے لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہوئی، کہاں ہم نے کمزوری دکھائی، کس جگہ تدبیر کرنے میں غلطی کی۔ یہ سب چیزیں ہماری عام زندگی میں ہوتی ہیں، ہم چیزیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا میں ایجادات کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ ان کا تجزیہ بھی ہوتا رہتا ہے، تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا تعلق اس آزمائش سے نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق کی وجود کی آزمائش قیامت میں نتیجہ خیز ہونے والی ہے، اس میں نتیجہ بھی اصلاً قیامت میں نکلنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہاں نکلے۔ ہم بھلائی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا نتیجہ برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ اپنی طرف سے نیکی اور خیر کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پیغمبروں تک کو سخت مشکلات پیش آ گئیں، ان کی قوموں نے ان کو قتل تک کر ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا تو ایک درجے میں مکافات تک پہنچتی ہے، اصلاً جو اخلاقی نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کے ہاں نکلے گا، اور اس نتیجے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، وہاں کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو نتیجے نکلتے ہیں وہ نتیجے بسا اوقات بعض عوامل کے نتیجے میں ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا جائزہ بھی انسانی تدبیر، انسانی علم کی روشنی میں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نتائج کی ضمانت دی ہے اور اپنا وعدہ بنا دیا ہے اسے، وہ نتیجہ ہر حال میں نکلے گا، لیکن اس میں تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اصلاً قیامت میں نکلے گا، کبھی کبھی دنیا میں بھی نکل آتا ہے۔